صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بھی نہیں بولتے تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ کہلواتا تھا. جی جی. تو آپ اپنی خواہش سے بات کہہ رہے، آپ کو بھی نہیں پتا یقینی ذریعہ نہیں ہے جو آپ جس کی طرف اشارہ کرے اللہ جانے کو میں جانتا ہوں اسے، تو اس کی بات پر کیا یقین ہے؟ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمائیں گے وہ حق ہے، سچ ہے. نہیں، یہ آپ نے خواب میں جو ارشاد فرمائیں گے یہ بتائیے کہ خواب دین میں نے کہا مکمل ہے. جی جی. اس میں کمی ہے؟ نہیں، دین تو مکمل ہے. دین مکمل ہے نا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھائی خواب میں اگر آپ کو میں کوئی بات بتاؤں تو وہ بالکل صحیح ہے، اس پر کام کرو تو حجت ہوگی؟ جتنے خواب آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا ذکر ہے اس میں فوراً عمل کیا گیا ہے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. جی. آپ نے عمل کرا نہیں کرا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. نہیں نہیں نہیں، پیچھے لوگوں کو جتنے خواب آئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دیا ہے. سنیے، یہ تو کوئی ہماری بات ہے، ہماری بات ہے. میں چھوٹے سے میں ایک بات عرض کروں جی بتائیے. کہ کتنے سارے ایسے خواب ہیں، کتنے سارے ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حکم دیا خواب میں اور ان حضرات نے فوراً جو اس پر عمل کیا. اچھا، کہاں لکھتے ہوئے ہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں، جیسے ایک سلطان نور الدین صاحب کا واقعہ ہے، جی اور ایک جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ خالد کی مدد کرو فوراً نکلو. اچھا. اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں حجت شرعیہ ہے، اس کی بنیاد پر دین کے اندر کوئی نیا کام پیدا ہوا؟ نہیں. حضرت عمر نے، حضرت خالد نے، نور الدین زنگی نے جو کام کیے اس کی بنیاد پر کوئی نیا کام بنا؟ نہیں. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے تمام لوگوں کا وہ بنیادی خلیفہ مجھے سلیکٹ کر دیا گیا ہے اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے؟ جی. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے ہی کہنے کا حکم دیا اس لیے میں ایسے کہہ رہا ہوں. نہیں، ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، ایک بات نہیں کہہ سکتا کہ جو مجھے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ ایز اٹ از ہے. ریزن حدیث مبارکہ کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری آنکھ سو جاتی، دل نہیں سوتا. یہ صرف نبوت کے ساتھ خاص ہے، کسی کے ساتھ نہیں. اچھا، خواب کے بارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی قسموں کی خواب کو آپ کے دل میں ہوگا؟ جی. نہیں. تو اب آپ کو کیا پتا کہ خواب جو ہے یہ خواب ہے، ازماس ہے، احلام ہے، کیا چیز ہے؟ جی. اب بتائیے آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو فرمائیں گے آپ سے تو نہیں کہہ رہے. جی جی. آپ سے تو کہہ بھی نہیں بتایا. جی. تو آپ اس کے اوپر کیوں مطمئن ہو کر بیٹھے؟ کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، جی. وحی نہیں ہے، جبریل نہیں آ رہا، سارا نظام بند ہو چکا ہے. تو اب آپ بتائیے کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے، اس بنیاد پر آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے تمہارے کافر ہوگا؟ بتائیے. مفتی صاحب نے بس بتا رہا ہوں، بتائیے. خواب کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فلا تخبر اللہ فی ذمته. جو 3 کام کرتا ہے نا اس کو کافر قرار نہ دو. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. یہ کہاں سے خواب میں تعبیر؟ اور حضرت کو تو خواب بھی نہیں دکھ رہا، وہ کسی دوسرے کو دکھ رہا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں اور یہ اس پر یقین کر رہے ہیں. اس کے آگے دیکھیں، خواب سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوتا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام کے اندر فصل باندھی ہے ان الرؤیا لا یبنى علیہ حکم شرعی. خواب کی بنیاد پر کوئی حکم شرعی قائم نہیں کیا جا سکتا. اگر خواب کی بنیاد پر کوئی حکم شرعی قائم کرتا ہے اس کا مطلب یہ وہ یقین رکھتا ہے کہ رسول اللہ کی شریعت نامکمل ہے. کون کس کی ہمت ہے بتاؤ کہنے کی کہ رسول اللہ کی شریعت نامکمل ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ ایک بتاؤ، کوئی نہیں کر سکتا. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، وہ کیسے کر دے گا؟ آگے بتائیے کہ اگر خواب کے حکم پر بنیاد رکھنے لگے تو ہر شخص کے احوال الگ ہوتے ہیں. فرمایا لو جازا بناء الحکم علی الرؤیا لزم ان تکون الشریعۃ